باجوڑ میں ہونے والے اندوناک واقعے نے سب کو دہلا کے رکھ دیا۔ اس میں جو انسانی جانوں کا ضیاع ہوا اس کا تو مداوع ہو نہیں سکتا، جو خاندان اجڑ گئے اس کا مداوع بھی نہیں ہو سکتا، نفسیاتی طور پر جو قوم کو تکلیف پہنچی ہے اس کو بھی آپ ایسٹیمیٹ نہیں کر سکتے، اس کا تخمینہ نہیں لگا سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ قوم 2002 سے لے کر 2023 جب تک یہ باجوڑ کا واقعہ ہوا ایک مسلسل عذاب کا شکار ہے، ایک مسلسل وبال کا شکار ہے۔ اس عذاب اور وبال کو توڑنے کے لیے، اس کے چکر کو پیسنے کے لیے، اس سے نکلنے کے لیے جتنی بھی قربانیاں دی ہیں شاید اس کی نظیر ماڈرن زمانے میں یا تاریخ میں نہیں ملتی۔ جو آفیشیل ایسٹیمیٹس ہیں تقریباً 80,000 کے قریب ہم نے جانیں گنوائیں، جو تباہی ہوئی معیشت کی، جو ایک پوری نسل تباہ ہوئی، اس کو اگر آپ اکٹھا کر کے ایک تصویر بنانے لگیں تو شاید ہم وہ تصویر مکمل بھی نہ کر پائیں اور ایک صدی ختم ہو جائے۔ اب اس واقعے کے 3-4 پہلو ہیں جس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ ایک تو یہ کہ ڈپٹی پرائم منسٹر چین کے جب آ رہے ہیں تب یہ واقعہ ہو رہا ہے تو اس کو ٹائم کیا گیا، جس سے مراد یہ ہے کہ 10 سال کی جو ہم سیلیبریشن کر رہے ہیں سی پیک کی، کہیں نہ کہیں جا کر اس واقعے کو اس زاویے سے بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا۔ یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر یہ علاقے بالکل بھی سیکیور نہیں ہے اور بین الاقوامی انویسٹر جو ہے وہ دیکھ بھال کے یہاں پر قدم رکھے۔ اور سی پیک اگرچہ پاکستان اور چین کی دوستی کا انمول ایک نمونہ اور مثال ہے اور اس قسم کے واقعات نے اس کو ہلایا نہیں ہے پچھلے 10 سال کے اندر، لیکن اس کا اثر بہرحال پڑے گا، نفسیاتی طور پر پڑے گا۔ دوسری بات یہ کہ جے یو آئی کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ اس کے اندر بعض لوگ نظریاتی زاویہ لے کر آتے ہیں، نظریاتی زاویے پر میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، وہ بحث کہیں اور چلی جاتی ہے۔ جے یو آئی کو بہرحال ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ اسی ضلع کے اندر جے یو آئی کے درجنوں اور لوگ بھی شہید ہوئے ہیں اکا دکا واقعات میں۔ چونکہ اکا دکا واقعات میں ہوتے ہیں تو چھوٹی سی خبر کہیں پہ لگ جاتی ہے، لیکن ہم نے جو ایسٹیمیٹ لگایا ہے تقریباً 22 سے 24 جے یو آئی کے ممبران اسی ضلع کے اندر نشانہ بن چکے ہیں۔ اب اتنے بڑے واقعے کے اندر اتنی بڑی تعداد میں ورکرز کنونشن میں جب جانوں کا ضیاع ہوتا ہے تو اس کی سیاسی امپلیکیشنز ہوتے ہیں۔ ایک تو جے یو آئی کے لیے بہت بڑا دھچکا ہے اور اگر اس کے اوپر انہوں نے ایک شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے تو بالکل ان کا حق بنتا ہے، ہر اس خاندان کا حق بنتا ہے جس کا نقصان ہوا، ہر اس جماعت کا حق بنتا ہے جس کا نقصان ہوا، ہر اس علاقے کا حق بنتا ہے جس کا نقصان ہوا کہ وہ احتجاج کرے اور اس کے اوپر اپنے غم و غصے کا اظہار کرے۔ سیاسی طور پر اگر آپ جے یو آئی سے آگے بحث کو لے جانا چاہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ حکومت کے ختم ہونے میں اب تقریباً 9 دن رہ گئے ہیں۔ اس کے بعد انٹرم سیٹ اپ نے آ جانا ہے، اس کے بعد الیکشن کا ماحول بننا ہے، اس کے ساتھ ساتھ کیمپینز چلنی ہیں۔ جب اتنا بڑا واقعہ اتنے بڑے پیمانے پر نقصان کرنے والا واقعہ ہوتا ہے تو اس کے بعد سب کو سوچنا پڑے گا کہ کس قسم کی الیکشن کیمپین کریں گے۔ الیکشن کیمپین کے اندر آپ نے ورکرز کو اکٹھا کرنا ہوتا ہے جیسے کہ جے یو آئی کر رہی تھی۔ الیکشن کیمپین کے اندر آپ نے مقامی قیادت کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے جیسے کہ جے یو آئی کر رہی تھی۔ الیکشن کیمپین کے اندر آپ نے محلہ میں جا کے لوگوں کو دعوت دینی ہوتی ہے کہ ہماری میٹنگز ہو رہی ہیں، آپ نے اس کے اندر شرکت کرنی ہے۔ الیکشن کیمپین کے اندر آپ نے لوگوں کو باہر نکالنا ہوتا ہے۔ اس قسم کا جب واقعہ ہوتا ہے تو لوگ باہر نہیں نکلتے ہیں۔ مسلسل یہ واقعات ہو رہے ہیں۔ ابھی میں دہشت گردی کا جو اینگل ہے اس کے اوپر آؤں گا، لیکن سیاسی اینگل کو پہلے کمپلیٹ کر لینے دیجئے۔ مسلسل ایسے واقعات ہو رہے ہیں جن کے پیش نظر آنے والے دنوں میں الیکشن کیمپین کے اوپر ایک بڑے سوالیہ نشان کھڑے ہو گئے ہیں۔ خدا نہ خواستہ ایسے واقعات اگر 2 پنجاب کے اندر بھی ہو گئے تو آپ کی الیکشن کیمپین ٹھپ ہو جائے گی۔ وہ قوتیں جو پاکستان کے اندر ہر قسم کا فساد دیکھنا چاہتی ہیں ان کے لیے ایک انمول موقع بنتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ کیسے پاکستان کے اندر جمہوریت کے پہیے کو آپ سکٹل کر دیں۔ اسٹیبلشمنٹ کی نیوٹرلٹی، انتخابات کے لیے سپورٹ، تمام تر ماحول مکمل طور پر خراب ہو جائے گا اگر اس قسم کا ایک آدھ اور واقعہ ہو گیا۔ اس واقعے کی امپلیکیشن بھی بہت زیادہ۔ اب آپ آ جائیں دہشت گردی کی جنگ کے حوالے سے، بہت سارے لوگوں نے عمران خان کی پرانی تقاریر نکالی ہیں، پرانے بیانات نکالے ہیں، وہ اخبار کے تراشے نکالے ہیں جس کے اندر عمران خان یہ پالیسی کا اجرا کرتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں، ان کی پریکٹیکل مینیفیسٹیشن نظر آ رہی ہے، حقیقی عملی شکل نظر آ رہی ہے
کہ جو لوگ پکڑے گئے دہشت گردی کے الزام میں ان کو چھوڑا جا رہا ہے. ان کے یہ بیانات نظر آ رہے ہیں کہ جتنے ہزار لوگ آ رہے ہیں اگر ہم پاکستان میں سیٹل نہیں کریں گے تو کیا کریں گے, اور ان کو ان لوگوں کی ستائش اور تعریف کرتے ہوئے اکثر سنا جاتا ہے جن کے بارے میں ریاست کا رویہ یہ ہے کہ وہ دہشت گردی کے اندر ملوث ہیں. تو یہ بیانات جو پرانے جاری کیے گئے تھے اب دوبارہ سے آپ کو سرکولیٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 2002 کے بعد متعدد آپریشن, 4 بڑے آپریشن, درجنوں چھوٹے آپریشن اور سینکڑوں اور ہزاروں مقامی آپریشنز اور اتنی جانوں کا نقصان اور مادی نقصان کرنے کے بعد ہم 2023 میں وہیں پر آ کر کھڑے ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں جہاں پر سے ان آپریشنز کا آغاز ہوا تھا جنرل پرویز مشرف کے دور میں. بیچ میں عمران خان کے جو سال گزرے اس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ تمام تر توجہ اپوزیشن کو دیوار سے لگانے پر تھی, تمام تر توجہ اپنی ایکسٹینشن لینے پر تھی جنرل باجوہ کی, تمام تر توجہ جنرل فیض کی اپنے آپ کو آرمی چیف بنوانے پر تھی. تو پرائم منسٹر سروائیو کر رہا تھا, اس وقت کا آرمی چیف ایکسٹینشن لینے کے چکر میں تھا, جنرل فیض جو ہے نیا آرمی چیف بننے کے چکر میں تھا. تو پھر ریاست کے معاملات نے تو خلفشار کا شکار ہونا تھا, وہ اپنی جگہ پر موجود ہے. لیکن آپ اس ایشو سے بھی نظر نہیں اٹھا سکتے کہ جن وجوہات کی بنیاد پر بھی حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ ایسی خبریں بن رہی ہیں جو اس وقت آپ کے سامنے ہیں, ان حالات کا تدارک کرنا بہت ضروری ہے. بدقسمتی سے اس وقت حکومت بالکل آخری دنوں کے اندر اپنے PR نمبر بنانے کے چکروں میں ہیں. منسٹرز اینڈ منسٹریز جو ہیں اپنا کام وائنڈ اپ کر رہی ہیں, الیکشن کا ماحول بن رہا ہے, لہٰذا ان کی توجہ تو آپ کو نظر آئے گی. یہاں پہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا کس نے اجلاس بلوانا ہے, دن ہی کتنے رہ گئے ہیں, یہاں پر یہ ڈیبیٹ کس نے کرنی ہے کہ اتنے سال جو ہم نے کام کیا وہ آپ کو ذرہ ذرہ پرزہ ہوتا ہوا کیوں نظر آ رہا ہے. تو ڈیبیٹ آپ کو ہوتی ہوئی نظر نہیں آئے گی. اگلے پرائم منسٹر کا انتخاب ہونا ہے, اس کے اندر لائنیں لگی ہوئی ہیں, کابینہ کے اندر آنے کے لوگوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں. تو اسلام آباد کے اندر, لاہور کے اندر, سندھ کے اندر ماحول آپ کو اور ہی قسم کا نظر آ رہا ہے. ملک کے حالات کسی اور طرف جا رہے ہیں, ماحول کسی اور طرف جا رہا ہے, اور عمران خان ہے وہ اس کو اپنی سیاست چمکانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک بندے کو ہٹانے پر توجہ نہ آپ کی ہوتی تو حالات آج کل ٹھیک ہوتے. اس بندے نے دوران حکومت میں کیا کیا اس کا جواب وہ بندہ کبھی نہیں دے گا. تو عمران خان اپنی سیاست چمکانے کے چکر میں ہے, ادھر سے نئے انتخابات کا ماحول بن رہا ہے, اسٹیبلشمنٹ ایکسٹرنل محاذ پر بھی کھڑی ہے, انٹرنلی معاملات کو بھی دیکھ رہی ہے, اور ملک ایک بدترین غیر یقینی کا شکار ہے. یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے, اس واقعے سے جو بدترین نتائج نکلے ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں تو مختلف واقعات آپ کو ایک نقطے پر جڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. جس کسی نے بھی یہ کیا ہے اس کا مقصد بڑا واضح ہے کہ پاکستان کو مسلسل فساد کی حالت میں رکھا جائے. ان کا ایجنڈا تو کلیئر ہے, جو ہمارے ذہن میں کلیئر نہیں ہے کہ ہم یہاں پر بیٹھ کر پاکستان کے اندر کس قسم کا ایجنڈا بنا رہے ہیں, اور اس ایجنڈا کے حوالے سے ڈیبیٹ کس جگہ پر.